علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، کھانے کے بعد میں آپ کا ایک دفعہ پھر اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسرار احمد۔ ڈاکٹر اسرار احمد کسی بھی تعارف کے محتاج بالکل بھی نہیں ہیں۔ اقبال کا وہ شعر کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ڈاکٹر اسرار احمد پہ پورا اترتا ہے۔ آپ نے اپنی طالب علمی میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ اسی سلسلے میں آپ نے انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی جیسی جماعتوں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ڈاکٹر اسرار احمد باوجود اپنی عدالت کے، ڈاکٹر اسرار احمد ابھی ان کے پیر میں موچ آئی ہوئی ہے جس سے وہ چل بھی نہیں سکتے، باوجود اس کے انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، جس کے لیے ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ اپنے موضوع دجالیت کی یلغار پہ گفتگو شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ تعالی قال کما ورد فی سورۃ الکہف، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم انا نعوذ بك من الفتنة الدجال فاعذنا منها آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، میں اپنی گفتگو سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی آج کی گفتگو کے لیے بہت محنت کی ہے اور میں نے اس کے لیے ایک پریسی لکھ لی ہے جو بہت میری عادت کے خلاف ہے، خلاف معمول ہے۔ تو میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں اس پریسی کے مطابق بجائے ایک خطیبانہ جوش و خروش کے ایک کلاس روم لیکچر کے سے انداز میں کچھ چیزیں پڑھ کر اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ ایک تھوڑی سی تصحیح میں کر دوں آپ کی۔ وہ شعر جو آپ نے پڑھا تھا علامہ اقبال کا نہیں ہے، وہ مولانا مودودی مرحوم کے ایک بہت قریبی ساتھی ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کا ہے۔ اصل میں ہمارے ذہنوں پر اقبال اس قدر چھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی اچھا شعر ہو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ اقبال کے سوا کسی اور کا ہو سکتا ہے، اور یہ غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، میں اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ دجال کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، بلکہ یہ جو مادہ ہے دجل، اس سے کوئی اور مشتق لفظ بھی نہیں آیا۔ اردو میں دجل کے معنی ہے فریب، دجالیت کا مطلب ہے ملمہ سازی، کسی چیز کی اصل حقیقت پر پردہ ڈال دینا یا کسی چیز کو وہ بنا کر ظاہر کرنا جو وہ نہیں ہے، یہ دجالیت ہے۔ احادیث نبویہ میں البتہ دجال کا لفظ اور دجال کا تذکرہ تین اعتبارات سے آیا۔ پہلی بات یہ کہ حضور نے خبر دی کہ آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک
جھوٹے نبی پیدا ہوں گے 30 دجالون کذابون، جو دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث متفق علیہ، اس سے اوپر حدیث کا سند کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں ہے۔ متفق علیہ حدیث تقریباً اپنی سند کے اعتبار سے قرآن کی مساوی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سے ایسے جھوٹے ملمہ ساز دجال پیدا نہ ہو جائے 30 کے قریب، جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ آپ فرما رہے میری امت میں سے، میری امت میں سے کذابون 30 كلهم يزعم انه نبی اللہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت میں سے 30 ایسے دجال کاذب کھڑے ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ میں نبی ہوں آخری اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دجال جو ہے خود حضور کے زمانے ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ مسیلمہ کذاب بہت بڑا اور بہت بڑا نقصان اس نے امت مسلمہ کو پہنچایا تھا، اور ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ہمارے قریب کے دور میں بہا اللہ ایران میں پیدا ہوا، غلام محمد قادیانی لعنت اللہ علیہما وہ بر اعظم میں پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوا، بلکہ پاکستان میں پیدا ہوا، سرزمین تو پاکستان کی تھی۔ ایک خلیفہ رشاد حال ہی میں وہ مصری تھا، اس نے جا کے امریکہ میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور چھوٹے چھوٹے تو بہت سے کھڑے ہوئے ہیں جن کا کہ تذکرہ نہیں آتا اس لیے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرے دجال اکبر، ایک بہت بڑا دجال، سب سے بڑا دجال المسیح الدجال، اس کے بارے میں حدیث ہے ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے عرصے کے درمیان دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں گزرا جس نے کہ اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو۔ وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ، اور دیکھو میں نے بھی تمہیں اس سے خبردار کر دیا ہے۔ یہ ابو داؤد ترمذی اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ دوسرا ذکر ہے جو آپ کو احادیث میں ملتا ہے۔ تیسرا ذکر ملتا ہے، یہ جو شخص معین ہے اس کے بعد آپ کی احادیث متعدد ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے سے نجات پانے کے لیے، بچنے کے لیے، حفاظت میں رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت اور اس پر تدبر اور اس پر غور و فکر جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ یہ 4 صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں، ابو سعید خدری، ابو الدرداء، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، احمد ابن حنبل، بیہقی، ان سب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بعض میں یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، بعض میں ہے آخری آیات، بعض میں ہے تقریباً پوری سورت۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک دجال کے فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تیسرا پہلو ہے۔ تو یہ 3 اعتبارات سے حدیث کے اندر دجال کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اب آئیے اس دجالیت کے فتنے کا پس منظر کیا ہے۔
قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے اور یا پھر خاص طور پر سورہ کہف کا، کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کا خاص ایک اس کی مناسبت ہے اور وہ بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے فتنہ دجال سے، تو اس پر تدبر کی بہت ضرورت ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ بات آپ کے لیے نئی ہوگی، عجیب ہوگی، کہ اصل دجال یہ دنیا اور حیات دنیاوی ہے، یہ ہے اصل دجال۔ کیوں؟ یہ انسان کو اللہ اور اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اپنے اندر گم کر لیتی ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، یہ گمشدگی کی حالت جو ہے، یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں گرفتار کر کے انسان کو اللہ سے محجوب کر دیتی ہے، یہاں تک کہ دنیا ہی اس کا محبوب، مطلوب اور مقصود جو اصل اللہ کو ہونا چاہیے، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اس کی بجائے دنیا ہی مطلوب و مقصود و محبوب بن کر گویا کہ معبود بن جاتی ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ ایسی اس دنیا کی رونقیں، اس کی چہل پہل، اس کے تعیشات، اس کی آسائشیں، اس کی چمک دمک، اس کی شان اور شوکت، اور ظاہر بات ہے کہ جتنا جتنا اس دنیا کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر دجالیت جو ہے شدید ہو جاتی ہے، کشش زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ امریکہ جائے تو بھوچکا ہو جاتا ہے دیکھ کر، یہ دنیا، اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ بھوچکا ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل شے تو یہی ہے، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل جو کہ اس کا فتنہ ہے۔ اب آئیے سورہ کہف میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے، اگر آپ نے اس پر کبھی غور کیا ہو۔ اس کے پہلے رکوع میں بھی جس کے بارے میں فرمایا وہ دجالی فتنے سے بچانے میں خاص تاثیر ہے۔ ایک آیت ہے ایک ستون کے مانند، آخری رکوع میں بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے ایک ستون کے مانند۔ پہلے رکوع کی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ زینت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی آرائش بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، زیبائش بنا دیا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے۔ کسی نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ دنیا کی زینت، اس کی زیبائش، اس کی آرائش، آیا اسی کا دیوانہ بن کر رہ جاتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اسی کا طالب بن جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان کی لازمی علامت ہے، جو لوگ حقیقت مومن ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ سے محبت میں۔ وہ یہی دو پولز ہیں، یا ادھر یا ادھر۔ تو رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے سورہ کہف کے آخری رکوع میں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں صبح سے شام تک، دن رات، کون اپنی سی کوشش نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ان میں کون خسارے میں ہے، کون گھاٹے میں ہے، کون نفع میں ہے، کون کامیاب ہے، اور خسارے میں اکثر سب سے بڑھ کر خسارے میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، جن کی محنت، جن کی بھاگ دوڑ، جن کی جد و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر، ضلع گم ہو جانا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دیکھو ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دیکھو کبھی ہماری ایک فیکٹری ہوتی تھی آج 10 ہے،
پہلے 1 بل ہوتا تھا، آج کتنی ہے؟ دیکھو میں کہاں سے کہاں ترقی کر کے آیا، میں آج پاکستان کے صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، کہاں سے کہاں پہنچا ہوں، میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے انہم یفسدون صنع اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے. فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال حبط ہو گئے. یعنی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہو، کوئی جو ہے کوئی خیرات گھر بنا دیا ہو، یتیم خانہ بنا دیا ہو، سمجھ لیں ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہوا ہے. حبطت اعمالہم، اگر مقصود دنیا ہے تو یہ سارے اعمال حبط ہو گئے. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی کسی اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی سزا جہنم ہوگی ان کے کفر کے باعث. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو میرے رسولوں کا مذاق بنایا. رسولوں نے بتایا تھا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، انہوں نے سمجھا یہ نہیں اصل زندگی ہے. بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے در حقیقت کہ جو اصل دجال ہے، جو اپنے اندر اپنے زلف گرا گیر کا اسیر بنا کر انسان کو آخرت سے اللہ سے دور کر دیتی ہے. اب یہ تو ہو گیا سورہ کہف کا پہلا رکوع، آخر درمیان میں دیکھیے کس قدر خوبصورت آیات آئی ہوں. حضور سے خطاب کر کے بڑی عجیب بات کہی گئی ہے. جو فقراء صحابہ تھے یا وہاں کے طبقات کے اندر بیچارے گرے پڑے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسلمانوں اور دین کی مصلحت کے تحت ان کی بجائے کچھ جو حیثیت والے لوگ ہوتے تھے، جو سردار ہیں اپنے قبائل کے، ان کی طرف توجہ دیتے تھے. یہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی جو فقراء ہیں جنہیں ستایا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر روک دیا. چنانچہ فرمایا گیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی اپنے آپ کو روک کر تھام کر رکھیے. یہ جو فقراء اور غرباء یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی بجائے یہ اصحاب زیبائی شہزائی زینت، اصحاب دولت، اصحاب حیثیت کی طرف توجہ نہ کیجیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ایک آگے چل کر فرمایا، یہ 8واں رکوع 7واں رکوع ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ جو مال ہے اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. لفظ زینت جو ہے اس سورہ کہف کا مرکزی لفظ ہے، اور وہ یہی ہے، یہ دنیا کی زینت و زیبائش اور آرائش یہ ہے جو انسان کو اپنے اندر متوجہ کر کے گم کر لیتی ہے. اس کے علاوہ میں چند آیات آپ کو سنا رہا ہوں جلدی میں. کتنی مرتبہ قرآن میں آیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے، سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کچھ نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ. یہ کھیل کود کے سوا کچھ نہیں. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ. دیکھو تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. منافقوں سے کہا گیا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی خواہشات نے. فرمایا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبٌّ مِنَ الشَّهَوَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبٌّ مِنَ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. مزین کر دی گئی ہے یہ دنیا. مردوں کے لیے عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت اور مال و دولت کی محبت. اور ایک اور بات، جب بارش ہوتی ہے زمین میں سے سبزہ ابھرتا ہے تو لفظ استعمال کرتا ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، مزین ہو جاتی ہے. اور ایک بات وہ کہ جو شیطان نے کہی تھی قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض
سورہ ہجر کی آیت ہے. اس نے کہا اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے اس آدم کے معاملے میں اب راندہ درگاہ کر دیا ہے، میں اس کی اولاد کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا، خوشنما بنا دوں گا، دلکش بنا دوں گا، اس کو یہ کھینچ کر دے گی اپنے تمام لوگوں کو اور اپنا غلام بنا لے گی. یہ ہے در حقیقت پچھلی 3 صدیوں سے یہ دنیا کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. سائنس کا عروج، فزیکل سائنسز کا عروج، فطرت کی خوابیدہ قوتوں کا انسان نے اس کا اکتشاف، پھر کنٹرول، اس مادے کے اوپر جو غلبہ حاصل ہوا ہے، جو نئی نئی ایجادات ہیں، جو آسائشوں کا سامان ہے، جو سہولتیں ہیں، ان سب نے دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ حسین بنا دیا. اور یہی فتنہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آج اپنی انتہا کو پہنچا جاتا ہے. اس فتنے کا ایک تاریخی پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے ہمارا ایمان ہے، چند باتیں بہت اہم ہیں، ذرا جلدی کے ساتھ نوٹ کرتے جائیے. یہ ہمارا فلسفہ پورا ہے دین کا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے عالم امر کو پیدا کیا، جس سے متعلق ہے ملائکہ کرام اور ارواح انسانیہ. پھر بگ بینگ، اس سے مادی کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا. یہ جو عظیم سلسلہ ہے بگ بینگ کے بعد، یہ ارب سال کے بعد انسان کی تخلیق پر اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا. دس از دی کلائمیکس آف کریشن. یہ جو آج آپ کہتے ہیں کہ ایوولوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہومو سیپینس، بہرحال آپ اس فلسفے کو مانیں نہ مانیں، اسے دفع کریں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں. مسجود ملائک ہے، یہ تمام مخلوق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا گیا ہے، فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروایا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اشرف المخلوقات ہے. البتہ اس سے پہلے ایک اور کریشن ہوئی تھی جنات کی. یہ جو جنات ہیں، کیونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے آگ، قرآن کہتا ہے، بار بار کہا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. آگ اپنے اس مادہ تخلیق کے اعتبار سے انسان کا جو جسد حیوانی ہے اس کے مادہ تخلیق سے وہ برتر ہے. یہ خاک سے بنا ہے. روح کو علیحدہ کر دیجئے، روح بہت برتر ہے، بہت برتر ہے، بہت برتر ہے. لیکن اگر روح سامنے نہ رہے، روح کو ہٹا دیں، انسان بحیثیت حیوان، جسد حیوانی کے اعتبار سے جنات سے بہت کمتر ہے، بہت کمتر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سجدے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا تو اس نے یہی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں اس آدم کو سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے جو ہے مٹی سے پیدا کیا ہے. اب آگے چلیے. اس آدم کو خلافت عرضی عطا کی گئی. نمبر 1، جب خلافت عرضی عطا کی گئی تو سارے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا گیا. گویا کہ اس کائنات کے جو کارکنان قضاء و قدر ہیں وہی فرشتے ہیں نا، ان کو تابع فرمان بنا دیا گیا ہے انسان کے. نمبر 1. اور نمبر 2، اس پوری کائنات کو مسخر کر دیا انسان کے لیے. میں ایک طویل عرصے پہلے یہ سمجھتا رہا تھا کہ یہ صرف یہ جو ہماری یہ دنیا ہے، کیونکہ خلافت عرضی دی گئی آدم کو، لہذا اس دنیا کو اور اس سے متعلق چیزوں کو مستقر کیا گیا. لیکن قرآن مجید میں حیران رہ گیا. سورہ لقمان میں فرمایا گیا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کوئی شے رہ گئی اس سے باہر کائنات کی؟ اور اسی دوبارہ فرمایا سورہ جاسیہ میں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض منہ جمیعا.
کوئی شک نہ رہ جائے تمہیں. یہ پوری کائنات یہ در حقیقت انسان کے لیے مسخر کر دی گئی. اب اس انسان کو اللہ تعالی نے دو علم عطا کیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس کو سمجھیے. اور یہ سورہ بقرہ میں جہاں آدم کی خلافت کا ذکر ہے اور سجدے کا ذکر ہے چوتھے رکوع میں, اس کی ابتدا اور اختتام پر یہ دو علم ہے. علم آدم الاسماء کلھا, اس کائنات مادی کے تمام علم آدم کو پوٹینشلی بالقوہ عطا کر دیے گئے. نمبر ایک, البتہ یہ بالقوہ پوٹینشلی کہا ہے میں نے, یہ وہ ہے کہ جو پھر بعد میں ایکسفولیشن ہوئی ہے اس علم کے حصول کا ایپریٹس رکھ دیا گیا. یہ حواس خمسہ ہے, اس سے ڈیٹا جمع کرو, اس دماغ کے کمپیوٹر سے پروسیس کرو اور کائنات کو سمجھو, فطرت کی قوتوں کو پہچانو, عناصر کو پہچانو. یہ علم پوٹینشلی جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے, ایسے ہی وہ علم آدم الاسماء کلھا, یہ پورا علم دے دیا گیا. وہی علم ہے جو آج پھیل رہا ہے, اور اب تو اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے. پچھلے 100 سال میں ایکسپلوژن ہوا, بڑا دھماکہ ہوا ہے. یہ ہیروشیما کے دھماکے سے کم نہیں ہے جو ایکسپلوژن نالج کا اس وقت دنیا کے اندر ایک اندازہ ہی نہیں, کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا. ہر شعبے کے اندر اتنی بات آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ اپنے شعبے کا ہی جو ہے ایک ساتھ نہیں کر سکتے, کسی اور کا کیا کریں گے. اور دوسرا علم وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, علم ہدایت, وہی کا سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ تمہیں معلوم ہو تمہیں کرنا کیا ہے. دنیا کو تسخیر کرو لیکن استعمال کاہے کے لیے کرو گے, یہ تمہیں ہدایت بتائے گی. اس کا غلط استعمال نہ کرنا. اس کا غلط استعمال کرو گے تو اے روشنی تبا تو من بنا شدی, تو وہی تمہارا علم جو ہے تمہارے لیے ہلاکت اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. اس ایک آنکھ, میں اس کو دو آنکھوں سے تعبیر کرتا ہوں, اس ایک آنکھ سے دنیا کو سمجھو, پہچانو, اس کی خابیدہ ڈورمنٹ جو نیچرل فورسز ہیں ان کو سمجھو, ان کا اکتشاف کرو, پھر ان پر قبضہ کرو, تسلط کرو, استعمال کرو, یہ سارا کام کرو. یہ ایک علم ہے یہ. اور دوسری آنکھ جو ریسیو کرتی ہے, اس کو آپ دل کی آنکھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں یہ دو آنکھیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ دجالی تہذیب کو کہا گیا یک چشم, دجال ایک آنکھ والا ہوگا. یہ دو آنکھیں اللہ نے دی تھی انسان کو کہ اس سے یہ کائنات کا علم حاصل کرو اور اس سے اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے, کرنا کیا ہے, جانا کدھر ہے, صراط مستقیم پر کیسے چلنا ہے, اس کا اختیار کرو. ان دونوں آنکھوں کے کام لیتے ہوئے نوع انسانی, اب 3 لفظ نوٹ کیجئے میرے, مادی, ذہنی اور تمدنی ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی. ایک طرف دیکھو, سنو, نتیجہ نکالو, میموری میں رکھ دو, مزید دیکھو, مزید غور کرو, پھر جو نتیجہ نکالو اسے پہلے میموری کے ساتھ ٹیلی کرو, اس سے ایک اور نتیجہ نکل آئے گا, اسے بھی کرو میموری کے حوالے. بھائی یہ علم بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, مادی علم بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اگرچہ اس کی رفتار بہت کم رہی ہے. یہ تو صرف جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلے 300 برس میں رفتار کچھ تیز ہوئی اور 100 برس میں ایکسپلوژن ہوا ہے. ساتھ ہی ذہنی ترقی, اس پوری کائنات کا ایز اے ہول فکر, سائنس جو ہے وہ تو پیس میل نالج آپ کو دیتا ہے. پوری کائنات کو سائنس کچھ نہیں بتاتی ہمیں. اس کی حقیقت کیا ہے, وجود کی حقیقت کیا ہے, ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, زندگی کی حقیقت کیا ہے, موت کی حقیقت کیا ہے, علم کی حقیقت کیا ہے, اخلاق کی حقیقت کیا ہے. یہ تو ہمارے ذہن کی تنخواہ ہے. یہ فلسافیکل سوشل سائنسز, فلسافیکل سائنسز اور تمدنی ترقی
کہ پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، پھر ایک قبیلے کا تصور آیا، پھر ایک سٹی اسٹیٹ بنی، پھر جو ہے امپائر بننی شروع ہو گئی. یہ تمدن ترقی، یہ 3 منزلیں جو ہے انسان طے کرتا رہا. اور اگر یہی عمل جاری رہتا کہ ایک طرف ایلیمنٹس آف دی نیچر، فورسز آف دی نیچر، ان کو گرفتار کریں، ان کو استعمال کریں، دوسری طرف ہدایت آسمان سے آنے والی ریویل نالج، اس کی روشنی میں صراط مستقیم کو دیکھیں، اس پر چلے. اگر یہ ہوتا رہتا تو ظاہر بات ہے کتنی ہی ترقی ہو جاتی، دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی پیدا نہ ہوتی. کتنی ہی مادی ترقی ہو جاتی، ساتھ وہ ہدایت والی آنکھ بھی چلتی رہتی تو کوئی حرج نہیں تھا. اب آپ کو میں مثال دے رہا ہوں صرف. حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا نہیں ہوا؟ ہوا ان پر مسخر تھے، فرشتے ان پر مسخر تھے، وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے. ان کے ایک درباری نے کہاں سے ملکہ سبا کا لا کر جو ہے تخت رکھ دیا ہے یہ بیت المقدس کے اندر، یروشلم کے اندر، چشمے صرف ایک یہ کہ جو ادھر سے ادھر دیکھنے میں، طرفت عین میں، یہ سارے کام. لیکن ان سب کے ہونے سے یہ مادی طریقے سے ہم نے جو چیزیں آج حاصل کی ہیں اس سے کہیں آگے بڑھ کر حضرت سلیمان کو یہ تسلط دے دیا گیا تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا جو ان کی دعا سے ظاہر ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. پروردگار مجھے توفیق دے میں شکر کر سکوں، تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، مجھے اور میرے والدین پر جو انعامات کی میں ان کا شکر ادا کر سکوں، اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے. میرا دماغ پھر نہ جائے، میرے اندر کوئی تمرد اور شیطنت پیدا نہ ہو جائے، کوئی تکبر یہ پیدا نہ ہو، تمرد پیدا نہ ہو جائے، مجھے بہت محفوظ رکھے اس سے. یہ اگر چلتا رہتا تو کوئی فتنہ نہیں تھا. لیکن آج سے لگ بھگ 3500 سال قبل ایک واقعہ ظہور میں آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے پوری نوع انسانی میں سے ایک قوم کو چن لیا، نہایت ذہین و فتین قوم، نسل آدم، نسل ابراہیم سے، نسل یعقوب سے. قرآن مجید میں آیا اخترناہم علی علم، ہم نے چنا تھا انہیں اپنے علم کی بنیاد پر. اور 2 مرتبہ صرف سورہ بقرہ میں ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت بھی یہ ہے، 15 رکوع کی دوسری آیت بھی یہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ حضرت موسیٰ کے امتی بنائے گئے، انہیں تورات دی گئی، انہیں شریعت دی گئی، اور انہیں گویا کہ ایک اعتبار سے اس وقت امام الناس بنا دیا گیا. ان کا جو ہے ایک یوں سمجھیے 1500 برس کی تاریخ تو 2 عروج اور 2 زوال اب عمر موجود نہیں ہے اس وقت. پہلا عروج داؤد، سلیمان، طالوت کا دور حکومت. پہلا زوال ایسیرینز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کی تباہی، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں دی ایمپرر آف بیبیلونیا یہودا کی تباہی. دوسرا عروج مکابی پاور، اور دوسرا زوال پہلے یونانی پھر رومی، ان کے ہاتھوں ذلت اور محکومی اور غلامی. لیکن آج سے 2000 سال قبل انہوں نے ایک عظیم ترین جرم کیا، قتل، اور قتل بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا قتل کرنے پر کمر کسی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ کرونالوجی جو ہے، فیکٹس، دینی حقائق کی یہ ترتیب زمانی اپنے ذہن میں رکھیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، جلیل القدر پیغمبر، بہت بڑی آیات الہیہ، پوری شخصیت ہی آیات پر مشتمل ہے، معجزات پر مشتمل ہے. انہوں نے سولی چڑھوانے کی
اپنی حد تک تو انہوں نے چھری چڑھوا دیا. یہ بات دوسری ہے اللہ نے کیا کیا کہ انہیں اٹھا لیا, اور ان کی جگہ اب آج ہمیں معلوم ہے کہ جس حواری نے غداری کر کے گرفتار کرایا تھا اسی کو سولی چڑھوایا. اور یہ انجیل برنباس میں موجود ہے, کہیں قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, ہماری کسی تفسیر میں نہیں ہے. ایونجیلیم برنابے اس نے وضاحت کی ہے ساری, اور میں سمجھتا ہوں صحیح بالکل کی ہے. نتیجہ یہ ہوا, یہ جو ہے نتیجہ آپ نوٹ کیجیے, یہ اہم نتیجہ جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس دن کے بعد سے راندہ درگاہ ہوئے, ملعون قرار پائے, مغضوب علیہم قرار پائے, اور ایول شر اس کا سب سے بڑے ایجنٹ اور عزازیل ابلیس کے سب سے بڑے مرید بن گئے. اس کے بعد سے دنیا میں جو شر آ رہا اجتماعی, اس کا جب آپ ٹریس کریں گے تو آپ کو جا کر جو یہود تک ان کا سلا ملے گا. پورا فکر کی گمراہیاں, عمل کی گمراہیاں, اخلاقی گمراہیاں, تمام کا جو ہے سرا وہ بنی اسرائیل, وہ یہودی. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے طور پر سولی پر چڑھوا کر انہوں نے جو جرم عظیم کیا ہے, یہ اس کی سزا ہے کہ جو سزا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. یہاں تک کہ آج سے 1700 سال قبل, یہاں تک کہ آج سے 1850 سال قبل 70 عیسوی میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد ٹائٹس روبی نے ان کا قتل عام کیا ہے. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوا یروشلم میں. 1,33,000 ایک دن. 67,000 قیدی بنائے گئے. تمام عورتوں کو, خاص طور پر جوان عورتوں کو محفوظ کر لیا اپنی لوڈیوں کی حیثیت سے. ہیکل سلیمانی جو پہلے جو ہے نبوکدنضر نے برباد کیا تھا, پھر دوبارہ بنایا گیا تو اب ٹائٹس نے اس کو برباد کیا, آج تک برباد پڑا ہوا ہے. وہ ان کا خانہ کعبہ ہے جو سمجھیے کہ 70 عیسوی سے برباد ہوا پڑا ہوا ہے. صرف ایک دیوار ہے, ویسٹرن وال, وہ انٹیکٹ ہے, جس کو یہ ویلنگ وال کہتے ہیں. رونے کے لیے, ماتم کے لیے وہاں جاتے ہیں, سر پھوڑتے ہیں اپنا, روتے ہیں, تورات پڑھتے ہیں. وہ ہے نشانی صرف اس ٹیمپل کی. وہ ٹیمپل کہتے ہیں, ہم جو مسجد کہیں گے اسے. حضرت سلیمان نے جسے بنایا مسجد تھی, اس کے بعد تعبیر ہوا, مکابی دور میں مسجد تھی, لیکن وہ گری پڑی ہے. اور اس دن سے ان کو نکال دیا گیا. فلسطین سے باہر نکل جاؤ, ڈائسپورا شروع ہو گیا پوری دنیا کے اندر منتشر. جہاں سینگ سوائے بھاگ جاؤ, فلسطین میں تمہارے کوئی جگہ نہیں ہے. اس وقت جو رومن تھے وہ بھی انہیں ستاتے تھے, پرسیکیوٹ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہیں یہ پرسیکیوٹ کرتے تھے. لیکن آج سے 1700 سال قبل, یعنی سن 300 کچھ میں عیسوی میں, کانسٹنٹائن دی ایمپرر آف روم جب اس نے عیسائیت قبول کی ہے, پوری سلطنت روما جو ہے وہ عیسائی ہو گئی. پورا یورپ عیسائی ہو گیا. اس کے بعد سے ان کے اوپر جو بار پڑنی شروع ہوئی ہے, موسٹ پرسیکیوٹڈ پیپل آن دی سرفیس آف دی ارتھ, خاص طور پر یورپ میں, کرسچن یورپ, انتہائی ان سے نفرت, شہروں میں داخلے کی پابندی, باہر رہو گھیٹوز کے اندر, شہر میں آنے کے لیے جیسے کہ کبھی 2 گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے, کہیں لگا ہوا ہے وہ کیا آپ اسے کہتے ہیں, خلافت کا نظام قائم کیا. یہ حضرت داؤد کی حکومت جو ہے کسی انسانی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں تھی, وہ ایک واقعہ تھا اچانک جو ہوا ہے. یہ جو خلافت دی گئی تھی آدم کو, اس کا پہلا ظہور وہ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے, اور کتنے بڑے رقبے پر خلافت الہی کا نظام قائم ہوا ہے. اور یہ جس تیزی کے ساتھ یہ بات بڑھ رہی تھی, نوٹ کر لیجئے, پوری دنیا اسی وقت خلافت کے تحت آ جاتی ہے. لیکن وہی یہودی, ان میں کا ایک شخص عبداللہ ابن سبا سامنے آتا ہے, اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے, انٹرنل سیبوٹاج کرتا ہے, آپس میں لڑاتا ہے, قبائلی عصبیتوں میں بھڑکاتا ہے,
حضرت علی کے خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے، خلافت کا حق جو ہے بنو ہاشم کا قرار دیتا ہے، الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، پھر 4 برس تک جنگ خانہ جنگی، 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہو گئے. تو وہ جو سیلاب جو تھا تھمتا نہ تھا کسی سے، سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب جو ہے رک گیا، اور گویا کہ اس پورے معاملے کا ڈراپسنگ جو ہے ذرا مؤخر ہو گیا کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین آئے اور نظام خلافت قائم ہو. لیکن یہی سے تاریخ نے ایک اور موڑ موڑا. میں اب ذرا جلدی میں پڑھنے کی بجائے میں بس اپنے عنوانات دے کر بات پوری کرتا ہوں. اور وہ تاریخ کیا تھی؟ حضور کے انتقال کے 80 برس بعد ہی مسلمان اندلس میں داخل ہوئے. اس وقت ہسپانیہ میں دی موسٹ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی، انتہائی ان پر تشدد تھا. اس لیے انہوں نے عربوں کی مدد کی کہ ہسپانیہ کو فتح کر لیں. دشمن کا دشمن اپنا دوست ہو جاتا ہے نا. لہذا عربوں نے ان کو سمجھا اپنا محسن، اپنے سر پر بٹھایا، انہیں اس قدر آسائشیں دی، اتنا سکون دیا، اتنا اطمینان دیا، اتنی حیثیت دی، یہاں تک کہ ایک وقت میں ہسپانیہ کی سلطنت کا وزیر اعظم یہودی تھا. آپ حیران ہوں گے اگر آپ کے علم میں پہلے بات نہ آئی. اور بن گوریون نے یہ کہا ہے، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. یہ ڈائسپورا جو تھا، جو سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ ختم تو ہوا ہے 1917 میں آ کر بالفور ڈیکلریشن کے بعد. اس پورے عرصے کے دوران مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. اس ڈائسپورا میں یہ یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے، جبکہ ہسپانیہ کی یونیورسٹی سے علم کے دریا بہ رہے تھے، تلیتلا، ٹولیڈو، کارڈوا، قرطبہ، گرناڈا، گرناطا، آ رہے تھے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے نوجوان آ کر پڑھتے تھے یہاں علوم. یورپ ڈارک ایجز میں تھا، سائنس پڑھنی حرام، مذہب کا یہ فلسفہ پڑھنا حرام. کہیں سے سائنس کی کتاب نکل آئے گی تو گھر جلا دیا جائے گا، فلسفے کی کتاب نکل آئے گی تو گھر جلا دیا جائے گا اور زندہ جلا دیے جاؤ گے جو پڑھنے والے ہوں گے. لیکن اس دور میں جبکہ انتہائی استبداد تھا مذہبی پوپ کا، یہ جو ہوائیں چلنی شروع ہوئی مغرب سے، ہسپانیہ سے، اور اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر علم اور حکمت کے موتی پہنچے. ایک روشن خیالی کا دور عرب میں آیا، یورپ میں آیا. اس کے نتیجے میں وہاں 2 تحریکیں اٹھی، تحریک احیاء العلوم رینیسنس اور تحریک اصلاح مذہب ریفارمیشن، جس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا. اب یہاں میں ذرا اس کو چھوٹا کر رہا ہوں معاملے کو. اچھا، شکریہ. اصل میں جو کچھ کر رہے تھے عرب، جو چیزیں پھیلا رہے تھے، اس میں یہ یہودی بیٹھا ہوا ہسپانیہ میں کچھ چیزیں مزید شامل کر کے ان عیسائی نوجوانوں کے ذریعے سے عیسائی ممالک میں پھیلا رہے تھے. اسلام نے کہا حریت، آزادی، انسان کا غلام نہیں، صرف اللہ کا غلام ہے، حاکم اللہ ہے اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا آزادی، مادر پدر آزادی، اللہ سے بھی آزادی، شریعت سے بھی آزادی، جو منہ میں آئے بکنے کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، فکر کی آزادی. اس آزادی کو بڑھایا. اسلام نے مساوات سکھائی، ہر انسان برابر ہے. بائی برتھ every human being is equal to every other human being. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں. یہاں تک کہ عورت اور مرد کے درمیان میں بھی جان دیجئے کوئی اونچائی نیچائی کا فرق نہیں ہے. ایز ہیومن beings they are absolutely equal. یہ انتظامی معاملہ ہے. ایک دفتر میں ایک افسر ہے اور ایک دروازے پر کھڑا ہوا جو ہے وہ اس کا دربان ہے. یہ اس انتظامی اعتبار سے برابر نہیں ہے. ایز ہیومن beings they are equal. تو گھر کے ادارے میں مرد حاکم ہے، حکمران ہے، عورت وزیر ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے ایز ہیومن beings they are equal absolutely. They share the dignity and honor, human honor and dignity absolutely equally.
انہوں نے اسے بنایا مکمل مساوات. نتیجہ ویمن لب، عورت کی آزادی. نتیجہ خاندان کی بربادی اور تباہی. پورا معاملہ سیٹ اپ، سوشل سیٹ، تہذیب ختم ہو گئی. یہ سارا کام کون کر رہے تھے؟ یہودی بیٹھے کر رہے تھے عیسائیت سے انتقام لینے کے لیے. یہ سارے جو ہیں، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں. یہ جو علم کے اور حکمت کے اور روشنی کے جو دریا چل رہے تھے ہسپانیہ یونیورسٹی سے، ان میں شامل کی جا رہی تھی یہ چیزیں. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ جب 16ویں صدی کی 15ویں صدی کے اختتام اور 16ویں صدی کے شروع میں ہسپانیہ سے مسلمان نکال دیے گئے، تو پھر اس کے بعد تو اس پوری تحریک رینیسنس اور اصلاح مذہب، اس کی قیادت بالکلیہ جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی. نتیجتاً پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا، بغاوت ہوئی پوپ سے، اور وہ پروٹیسٹنٹس جو ہے وہ یہودیوں کے آلہ کار بن گئے. نتیجتاً یہ سارا جو ہے انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے سود کو جائز کروایا، جبکہ پوپ کی حکومت جب تک تھی سود یوزری ایز ویل ایز کمرشل انٹرسٹ دونوں بینڈ تھے، حرام تھے. عیسائیت میں حرام ہے، یہودیت میں حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، حرام ترین شے ہے. انہوں نے اس کی آزادی لی، پھر بینکنگ کا نظام بنایا، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا کنٹرول یورپ کا حاصل کیا. اس کے علاوہ جب سائنس بڑھی ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے وہ جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں. اب عناصر فطرت پر آپ کی گرفت ہے. آپ نیچرل فورسز جو فورسز آف دی نیچر وہ آپ نے گرفت میں لے لی ہیں، ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ آج انسان وہ جو کچھ احادیث میں کہا گیا ہے دجال اعظم کے لیے، دجال اعظم وہ میں آپ کو گنواتا ہوں، وہ در حقیقت وہ ہے اسی پوری سائنسی ترقی کا مظہر جو آج ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. حدیث سنیے، لا تدع قریۃ الا فی 40 لیلہ. دجال اکبر کسی ایک بستی کو نہیں چھوڑے گا، پوری دنیا میں گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں، فاصلے ختم ہو جائیں گے. یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کا جو گدھا ہوگا، اس کی جو سواری ہوگی، اس کے 2 کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. آج کا ہوائی جہاز ہے اس کی سواری، اس سے گدھا جو کہا گیا ہے، اس کی سواری کا 1 قدم اگر ہوگا تو جتنی دیر میں کہ تم ایک دن رات میں جو ہے تم سفر طے کرتے ہو. پھر جب وہ بات کرے گا، انسانوں سے خطاب کرے گا، تو مشرق و مغرب کے درمیان سب سنیں گے. اور آج سن رہے ہیں؟ کیا آپ امریکہ میں ہونے والی تقریب نہیں سن رہے؟ کیا آپ اور پوری دنیا کے کسی اور کونے کے اندر ہونے والا واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ اسی طرح فرمایا گیا سخرت لہ انہار الارض وآثارہا، اس کے لیے زمین کے تمام جو دریا ہیں مسخر کر دیے جائیں گے. انہیں حکم دے گا اور وہ بہیں گے. آسمان کو حکم دے گا، یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، آسمان کو حکم دے گا وہ بارش برسائے گا. زمین کو حکم دے گا، اس سے جو ہے نباتات ابھرے گی. وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ اخرجی کنودک، اور وہ بالکل بنجر زمین پر سے گزرے گا اور حکم دے گا نکالو اپنے خزانے، اور وہاں لہلہاتے ہوئے کھیت پیدا ہو جائیں گے. آج ہو رہا ہے، جزیرہ نما عرب میں ہو رہا ہے. آپ جا کر کہیں اگر ابو ظبی کی ایئرپورٹ سے شہر تک جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں طرف معلوم ہوتا ہے تو بہت اس قدر عمدہ جو ہے باغ ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے رکھے، باقی سارا صحرا ہے، لیکن ہے سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دے گا، مردہ کو زندہ کرے گا. آج کلوننگ ہو رہی ہے. ایک آدمی کو چیر کر دونوں ٹکڑے کرے گا، پھر انہیں جوڑ دے گا. سرجری ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس انتہا کو پہنچ جائے. مردوں سے مکالمہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے قبضے میں آ جائے گی، جو آج انسان کے قبضے میں رفتہ 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 آ رہی ہے. یا یوں سمجھیے جو چیزیں حضرت عیسیٰ کو معجزے کے طور پر دی گئی تھی، وہ چیزیں آج سائنٹیفک ترقی کے ذریعے سے انسان حاصل کرے گا. اور اصل میں یہی دجالیت ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟
فواللہ ان الرجل یاتی ہے وهو يحسب انه مؤمن فيتبعها ففيه شبہات. خدا کی قسم کوئی شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر وہ شبہات پیدا کر دے گا وہ کہ اس کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلا جائے گا. اور اس میں سب سے پہلے بنوایا گیا ہے سب سے کثیر تعداد میں جو اس کے پیچھے نکلے گی وہ خواتین ہوں گی. ویمن لب اتنا خوشنما نعرہ ہے جو لگایا گیا ہے پوری دنیا کے اندر، جس نے مغربی تہذیب کو شڈاس بنا دیا. مغربی تہذیب، جو اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو واقعہ یہ کہ وہ خودکشی کر چکی ہے. تہذیب کہاں ہے؟ آپ سوچئے، کلنٹن نے کہا تھا اپنے آخری جو اس کی اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا آخری، کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. born without any wedlock. وہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہمارے باپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام نہیں جانتے. انہوں نے بیسک جو فارمز ہوتے ہیں، آپ کسی بچے کو لے کر جاتے اسکول میں داخل کرانے کے لیے، فارم پر کرتے ہیں، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، وہ باپ کا نام کا خانہ نکال دیا انہوں نے، معلوم ہی نہیں. وہ قوم they are living together not married، اور بچے ہو رہے. ہوموسیکسولیٹی، وہ جو کہا تھا شیطان نے، میں انسانوں کو حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کا خلق، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. اللہ نے مرد اور عورت بنائے تھے، اللہ کی تخلیق کا نظام یہ تھا. آج ہوموسیکسولیٹی اور اس کے لیے ہوموسیکسول میرجز، یہ ساری تباہی جو ہو رہی ہے، یہ سب در حقیقت اسی کا نتیجہ ہے کہ اس میں اس پورے ساری جو ترقی سائنٹیفک ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو انسان کو قواعد طبیعہ پر اور فطریہ پر قوت حاصل ہوئی ہے. اور چونکہ دوسری آنکھ بند ہے، پوپ کے دباؤ کی وجہ سے مذہب سے نفرت پیدا ہوئی، لہذا ریفارمیشن اور جو اس کے علاوہ جو رینیسنس تھا، دونوں کی تہ میں مغرب مذہب سے دشمنی تحقیقیں موجود تھی. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج 3 نتیجے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پلیز. انفرادی سطح پر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دنیا ہی محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے. اور فکری سطح پر آج جو ٹھوس چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں جن کو کہ آپ دیکھ سکیں، چکھ سکیں، سن سکیں، چکھ سکیں، ناپ سکیں، تول سکیں، اہمیت ان کی ہے. خدا کی بجائے کائنات کی توجہ. حیات اخروی نہیں، حیات دنیاوی کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، حیات اخروی ہے کہ نہیں ہے کیا پتا، چلو ہو بھی تو یہ تو ہے نا، اسے درست کرو. روح کی بجائے جسم، جسم تو ہے، روح کس بلا کا نام ہے بھی کہ نہیں ہے کیا پتا. ہمارے تو بہت سے جو دینی مفکرین ہیں وہ نہیں مانتے کہ روح کا کوئی علیحدہ وجود ہے، جسد حیوانی کے علیحدہ ہے کچھ ہے، نہیں، کوئی نہیں مانتے. بہت سے لوگ موجود ہیں. لیکن یہ وہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اور جس میں کہتے ہیں وہ کہ وہ میرے الصادق المصدوق نے مجھے بتایا کہ وہ جنین جو ہے رحم مادر کے اندر 4 مہینے تک وہ نطفہ اور مضغہ وغیرہ رہتا ہے. اس کے بعد ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر بھیجا جاتا ہے فرشتہ جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے. روح تو علیحدہ شے ہے، ورنہ وہ فیٹس جو ہے اس سے پہلے بھی حیوان تو تھا، زندہ تو تھا. تو اس اعتبار سے ان 3 چیزوں پر سے توجہ ہٹی، ساری توجہ کائنات پر، ساری توجہ حیات دنیاوی پر، ساری توجہ جسم پر، نتیجتاً نفی. اور اب آئیے اجتماعی سطح پر. آرڈرس نووس سیکولورم، یونیورسل سیکولر آرڈر. اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ریاستی معاملات سے. تاریخ انسانی میں اتنی بغاوت اللہ کے خلاف کبھی نہیں ہوئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ سب سے بڑی بغاوت ایک اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے اللہ بھی مان لیے، بس. اس کے نائبین ہیں، کچھ اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں، ان کی شفاعت مان لے گا، بس یہی تھا نا. اللہ کا انکار، معاذ اللہ. مہادیو ایک رہا ہمیشہ، دیویا دیوتا بے شمار. بڑے جی سے گاڈ ایک، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ. ہاں، گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار. اللہ ایک،
آلہا، بہت سے، یہ تھا سارا کچھ، اللہ کی نفی نہیں تھی۔ آج یہ کہ ہم نے اسے اپنے ریاستی امور سے بے دخل کر کے عبادت خانوں میں بند کر دیا ہے۔ آپ یہاں رہیے مسجد میں، ہم شاندار بنا دیں گے مسجد، آپ کو اعلیٰ قالین وہاں پہ بچھائیں گے، شینڈیئرز لگا دیں گے، یہاں آئیں گے آپ کو ہم رکوع سجود کر لیں گے۔ ہماری پارلیمنٹ سے کوئی سروکار آپ کا نہیں ہے، ہماری حکومت سے، ہماری سپریم کورٹ کے اندر کوئی دخل ہمارا آپ کا نہیں ہے، ہماری مارکیٹ میں مت آئیے گا، وہاں تو سود کا راج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ گویا کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین بغاوت، اور یہ یونیورسل ہو چکی ہے۔ اور نمبر 2، معاشی نظام، سود اور بینکنگ گویا کہ انایویٹیبل ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، دے آر دی انایویٹیبل بیسس۔ پورا کا پورا جو نظام معاشی، اس کا سوا گزارا ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا، یہ تو اس سے مسٹ۔ وہ چیز کہ جو شریعت کے اندر اتنی حرام اتنی حرام اتنی حرام کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الربا 70 حوبا ل70 جزءا، ربا کے 70 حصے یا 70 گناہ ہیں، اور ان میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، اور سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، معاذ اللہ۔ لیکن وہ آج ٹوٹل پوری دنیا، پورے عالم اسلام میں سارا کا سارا نظام سود پر ہے۔ اور تیسری چیز، کوئی شرم اور حیا نام کی شے ہوا کرتی تھی، کوئی عصمت اور عفت کی کوئی ویلیوز ہوتی تھی۔ زنا گناہ تھا، جرم تھا، آج زنا جرم نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، زنا بالجبر جرم ہے، زنا جرم نہیں ہے، کافیزیبل آفنس نہیں، کہیں نہیں، بالجبر اگر کریں گے یا مائنر کے ساتھ کیا تب ہوگا، ورنہ نہیں۔ آج کا نظام خاندانی برباد ہو کر رہ گیا۔ تہذیب تو میں نے آپ کو بتایا وہ کبھی خودکشی کر سکی، آج تو امریکہ کھڑا ہے اگر دنیا میں اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے، کوئی اخلاقیات کا معاملہ وہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ دوسرا ایک دجالیت، انفرادی سطح پر پوری توجہ کائنات، دنیا اور جرنل اس کے اوپر متوجہ ہے، اور سوشل لیول پر سیاست میں سیکولرزم، انسانی حاکمیت، ہم خود حاکم ہیں، ان الحکم الا للہ، پڑھ لیا کرو ثواب لے لیا کرو، ہم خود حاکم ہیں، وہ قانون ساز سارے کیا، ہم قانون ساز ہیں۔ یہ بغاوت، پھر سود اور بینکنگ کی بغاوت، پھر شرم و حیا کا جو نکلا ہے، دیوالا نکلا ہے، اس کا معاملہ۔ اب یہ دیکھیے، البتہ یہ جو تیسری شے ہے، شرم اور حیا کا معاملہ اور عصمت و عفت کا معاملہ، یہ ابھی پورا گلوب کے اوپر چھا نہیں سکا ہے، یہ دجالیت۔ ابھی کچھ عالم اسلام ریزسٹ کر رہا ہے، ابھی عالم اسلام کے اندر کچھ اقدار موجود ہے، کچھ شرم و حیا، عصمت و عفت کی ویلیوز، کچھ والدین کا ادب، کچھ بوڑھے والدین کی خدمت، یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں، ایک فیملی کا سٹرکچر موجود ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے عالم اسلام کا جو گھیراؤ ڈالا جا رہا ہے، پہلے کانفرنس ہوئی ہے سن 94 میں، قاہرہ کانفرنس ویمن لب کے لیے، پھر ہوئی ہے سن 95 میں بیجنگ کانفرنس۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی کلیش آف سیویلائزیشنز، اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو ٹوائنبی نے کہا تھا کہ کل دنیا کی تاریخ میں 20 تہذیبیں آئی ہیں، 12 ختم ہو چکی، آبسولیٹ 8 ہے، 8 میں سے ایک ہماری ہے، 7 اور ہیں، ان 7 میں سے 5 وہ ہیں جو ہمارے اندر اسیمولیٹ ہو جائیں گی، دے پوز نو تھریٹ ٹو اس۔ 2 خطرناک ہیں، وہ ذرا لوہے کے چنے ہیں، ایک مسلم سیویلائزیشن اور نمبر 2 کنفیوشین سیویلائزیشن۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا گھیراؤ کرنے کے لیے پہلی کانفرنس انٹرنیشنل کا، اس پہ اربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے، ارب بلین آف ڈالرز کائرو میں، دوسری بیجنگ میں، اور تیسری یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت یہ کانفرنس ہوئی ہے، ویمن 2000 جنرل اسمبلی، جینڈر ایکویلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری۔ اب اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں ذرا نوٹ کیجئے،
ہومو سیکسولیٹی کو ایک نارمل انکلیشن قرار دیا جائے. وہی جو میں نے کہا تھا یغیرن خلق اللہ. ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے, رجسٹر کیا جائے. عورتیں اگر گھر پر کام کریں گی تو اپنے شوہر سے ویج لے سکتی ہیں. عورتیں حمل اور وضع حمل کی تکالیف کو برداشت کریں گی تو ویج لے سکتی ہیں. عورت کسی وقت اگر ہم بستری کے لیے آمادہ نہیں ہے, اگر شوہر اسے زیادہ آمادہ کرے گا تو اٹ ول بی میریٹل ریپ. یہ ریپ شمار ہوگا, یہ گویا کہ اس کے اوپر زنا بالجبر ہو رہا ہے. کعبہ گری پروسٹیٹیوشن کو اس کو کہا جائے گا سیکس ورکرز. یہ ان کی نفرت ہے کے لیے, یہ بھی ورکرز ہیں. کسی شخص نے اپنے مسکولر قوت کو استعمال کیا ہے اور کسی چلائی ہے اور پیسے لیے ہیں. کوئی شخص اپنی جسم کے ایک حصے کو استعمال کرتا لیتا ہے تو یہ کوئی نہیں, دے آر سیکس ورکرز. اور وراثت اور طلاق کے معاملے میں مکمل مساوات, یہ سارا ایجنڈا ہے. اور اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مسلمان ممالک جو ہیں ذرا رجسٹ کر رہے ہیں, اگر باز نہ آئے تو ان پر سینکشنز لگائی جائیں گی. یہ پروپیگنڈا جو 2000 کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے ملک میں بدقسمتی سے, ہمارا جو شستہ مشرف بدماش وہ سب سے آگے نکل گیا. ایک قلم کی جنبش سے 30% عورتیں خواتین کی سیٹیں اسمبلی میں, سینٹ میں, ہر لیول پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی ملک میں بتاؤ ہے یہ روشن خیالی یہاں کے لیے رہ گئی تھی؟ یہ بھارت ہمارا پڑوسی جو ہے یہ ڈیموکریسی کا میریکل ہے. کہاں ہے وہاں؟ امریکہ میں کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہمارے ہاں روشن خیالی کی بنیاد پر, اور پھر جو ہمارے حدود آرڈیننس کے اندر جو ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے, یہ سارا کا سارا معاملہ ہم سب سے آگے نکل گئے پوری دنیا میں. اور اب نمبر 2 کے اوپر چل رہا ہے اب سعودی عرب. اب وہاں پر بھی کو ایجوکیشن کی یونیورسٹی بن رہی ہے, اور وہاں پر بھی عورت کے لیے سر ڈھانپنا لازم نہیں رہا ہے. اب وہاں کے متوع جو ہوتے تھے کہ جو روکتے تھے سڑکوں پر چلتے ہوئے, اور مارکیٹ میں انہیں اجازت نہیں ہے مارکیٹ میں داخل ہونے کی, اب وہ بالکل امریکہ کے سٹائل کے شہر بنا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے عالم اسلام کی, اور یہ ہے جو دجالی فتنے کا نمبر 2. اور نمبر 3 جو ہے, اب مجھے بتائیے کتنے منٹ اور ہیں؟ 5 منٹ تو کچھ نہیں بنے گا اس میں. ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے. میں نے پہلے بتایا انفرادی سطح پر دنیا محبوب مطلوب مقصود اللہ ہوگا, ٹھیک ہے. آخرت شاید ہو, کیا پتا. روح کس بلا کا نام ہم جانتے ہی نہیں. دنیا میں سیاست, معاشرت, معیشت. تیسری ڈائمنشن کیا ہے؟ یہودیوں کا ایک خواب ہے کہ پوری دنیا پر اپنا مالیاتی تسلط قائم کرے. انہوں نے یورپ میں بینکنگ کے ذریعے سے یورپ پر قبضہ کیا, اور آج سے ٹھیک 100 سال پہلے اقبال دیکھ آئے تھے. 1905 سے 1908 تک رہے تھے وہاں, 100 سال پہلے دیکھ کر آئے تھے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. یہود کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے وہی عیسائی جو ان کے در پہ تھے, انہیں پرسیکیوٹ کرتے تھے, ان سے نفرت کرتے تھے, ان سے حقارت کرتے تھے, انہیں ستاتے تھے, انہیں پرسیکیوٹ کرتے, آج وہی ان کے اعلی کار بن چکے ہیں. اسپیشلی دی پروٹیسٹنٹس اینڈ موسٹ اسپیشلی دی ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, یہ اعلی کار ہیں. ان کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے USA. اور USA میں جو ایک نئی عیسائیت جو ابھری ہے, وہاں پر عیسائیت کا احیاء ہوا ہے. ایونجلسٹ ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں وہاں ان کے ہاں, اور ان کے جو ٹی وی پروگرام تھے, ریڈیو پروگرام, ایونجلسٹ بلی گرام, وہ جو بش سینئر تھا وہ اس کا مرید تھا, اور جونیئر جو تھا اس کے بیٹے کا مرید تھا. یہ نیو کانس پیدا ہوئے ہیں جو یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. ان دونوں کا ایک مشترکہ پروگرام ہے 5 آئٹم ایجنڈا. نمبر 1, ایک بہت بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں ہونی چاہیے, آرمگیڈون, اینڈ اٹ از ناٹ ویری فار آف, پلیز نوٹ اٹ.
اور یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ ہوگی. حضور نے کہا الملحمۃ العظمی الملحمۃ الکبریٰ، ملحمہ جنگ جہاں گوشت کے چیتڑے اڑتے ہیں، لحم، کبریٰ عظمی، یہ الفاظ ہیں. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا. اس کے بعد مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرا دیا جائے گا. وہاں تھرڈ ٹیمپل بنے گا. نمبر 4، وہاں جو تھرون آف ڈیوڈ ہے وہ لا کے رکھا جائے گا، حضرت داؤد کا تخت. اب آپ حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے نکل آیا؟ کم سے کم 3000 سال پرانا، 3500 سال پرانا، کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک پتھر تھا جس پر بیٹھ کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی، اسی پر حضرت سلیمان کی ہوئی. پھر حضرت سلیمان نے جب بنایا ہیکل، وہ پتھر وہاں رکھا رہا ہے، وہیں پر بیٹھ کر تمام بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی. 70 AD میں جب ٹائٹس نے برباد کیا ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا اپنے ساتھ. پہلے گیا روم، پھر گیا آئرلینڈ، پھر گیا اسکاٹ لینڈ، پھر آ گیا انگلینڈ میں 14th سینچری میں. اس کے بعد سے وہ ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر رکھا ہوا ہے، ایک کرسی کے اندر سیٹ کی حیثیت سے. ان کی جہاں پارلیمنٹ کے ساتھ جو ان کا چرچ ہے، اسی پر بٹھا کر تمام انگلستان کے بادشاہ ہوں یا کوئی کوئنس ہوں، ان کی تاج پوشی ہوتی ہے. دس از دی تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھا جائے گا. یہاں تک تو ہے اس مشترک ایجنڈا یہودی جو ہے زائڈسٹ اور جو کرسچن زائڈسٹ ہے. اس کے بعد ان کے اندر یہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا آئے گا. موہوم میں کہتا ہوں، موعود نہیں، موہوم مسیحا. اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یہ ہے وہ پروپیگنڈ طریقہ. اور اس کے ساتھ ملی جلی ایک اور بات جو امریکہ کے لیے اس کی فارن پالیسی کا جو اب اس وقت سب سے بڑا اہم نقطہ، کہ جب یونین جو تھی، سوویت یونین ختم ہوئی ہے اور امریکہ کو پوزیشن حاصل ہو گئی ہے سول سپریم پاور آن ارتھ. اب کیسے اس کو برقرار رکھنا ہے ہم نے؟ ہاؤ ٹو مینٹین دس لیول ان دی 21st سینچری. اس پر ان کے تھنک ٹینک تمام یونیورسٹیوں کے اندر بڑے بڑے پروفیسر غور کر رہے ہیں. اور اس میں جو ان کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں مادی وسائل چاہیے، عالم اسلام کے اوپر قبضہ کرو، کہیں اسلام نہ ابھر جائے ایک نظام کی حیثیت سے. نپ دی ایول ان دی بڈ، کہیں ابھرے کچل دو. اور یہ جو عیسائیت کے ساتھ مل کر، یہودیت کے ساتھ مل کر یہ ایجنڈا پورا کرو. یہ ہے کہ جو کیوں آئے افغانستان میں، وہاں ذخائر بھی تھے، وہاں پر بہت منرل ویلتھ بھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی اسلام ظاہر ہو رہا تھا اصل حاضر کے تقاضاؤں سے. لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں وہ شر پیغمبر نمایاں ہو رہا تھا. نبدی ولندی بٹ، یہ اس لیے حملہ کیا گیا اور اس کو کہہ دیا تھا اس بدبخت نے، بش نے، کروسیڈ ہے. پھر اگرچہ لفظ واپس لیا اس نے، لیکن یہ تو بات وہی ہے کہ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار. اچھا، اس نے کہا، اور میں آپ کے سامنے گواہی پیش کر رہا ہوں، جو ان کا ایونجلسٹ کا سب سے بڑا رسالہ ہے دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کی اگست 2001 کا جو پرچہ ہے، 2001 یعنی 9/11 سے ایک مہینہ پہلے، اس پرچے میں اس کے ایڈیٹر نے جو مضمون لکھا ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کے اوپر عبارت کیا لکھی ہوئی ہے، تصویر ہے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کی، اور لکھتا ہے many people think that crusades are a matter of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made. میرا یہ جملہ نوٹ کر لیجیے، میرا نہیں اس کا ہے، جیری فلیشر کا. Preparations are being made for the fight, for the last crusade, which will be the bloodiest of all. یہ کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا امریکہ میں کہہ رہا ہے، اور چونکہ گھر کا بیٹی ہے، یہ 9/11 گرانے کی تیاریاں ہو رہی تھی نا، اس ٹوین ٹاور کی، خود کرے موساد نے کیا اور یہ امریکہ نے کیا، تاکہ امریکن پبلک اوپینین کو تیار کیا جا سکے، سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال کر، اور ارب ڈالر جو ہے کی منظوری لی جا سکے. یہ اس کے لیے ساری تیاری. اس سے پہلے کتاب بھی آ گئی تھی، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر.
بہرحال میں تفاصیل میں نہیں جا سکتا. آخری اب جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہوگا کیا؟ نمبر 1، فوری طور پر حالات بہت خراب ہیں. یہ ایجنڈا پورا ہوگا، اور یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں احادیث نبویہ کی روح سے. گریٹر اسرائیل بنے گا، عالم عرب پر بہت بڑا اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ اس کے مستحق ہیں. اگر یہودیوں پر عذاب آ سکتا ہے تو اللہ کا قانون کسی کے لیے مختلف نہیں ہے. جو پیٹھ دکھائی ہے عالم عرب نے خاص طور پر، اس کے باوجود کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. آج سب کے سب امریکہ کی جھولی کے، امریکہ کے تھیلے کے اندر سب کے سب. تو یہ گریٹر اسرائیل بنے گا، عربوں پر بہت بڑی سزا آنے والی ہے. پاکستان کا معاملہ ہینگنگ ان دی بیلنس ہے، اس لیے کہ دوسرا بڑا مجرم جو ہے دنیا کے اندر مسلمانوں میں، وہ مسلمانوں نے پاکستان ہے. مجرم نمبر 1 عالم عرب، نمبر 2 مسلمانوں نے پاکستان. کیوں؟ ہم نے ایک ملک لیا اسلام کے نام پر، لاکھوں انسان قتل ہوئے، پھر ہم نے یہاں اسلام قائم نہیں کیا، وعدہ وفائی کی ہے. اللہ نے اس کی سزا کے طور پر فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، منافقت کی بیماری ہمارے اندر پیدا کی. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس کی. بہرحال یہ ہونا ہے. البتہ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پانسا پلٹے گا، ریورسل ہوگی. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. وہ آنے والے دور میں سیکنڈ فیز کے اندر یقیناً اہل ایمان کی جہاد اور قتال اور اپنی جانیں دینے کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہوگا مؤثر، اور کچھ معجزات کا ظہور بھی ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عرب کے سے مشرق کی طرف کسی ملک میں نظام خلافت قائم ہوگا. ہمیں امید تھی، اور اب تو امید کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیسے امید کرے اللہ سے کہ یہاں سے ہو جائے گا یہ. ورنہ یقین تھا کہ پاکستان اسی ڈیوائن اسکیم کے تحت وجود میں آیا ہے. لیکن بہرحال ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. افغانستان بھی مشرق میں ہے، پاکستان بھی ہے، لیکن اف بیڈ کمز ٹو ورس اینڈ ورس ٹو ورس، ہو سکتا ہے، میری بات نوٹ کر دیجئے، ہمیں بہت بڑے عذاب کے اندر ڈال کر اور پھر اللہ ہندوؤں کو اسلام لانے کی توفیق دے دے. اس لیے کہ بھارت میں تو ایسٹ میں ہے، اور حضور کی حدیث میں تو یہی ہے کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. انہونی بات نہیں ہے. تاتاریوں نے 85 کروڑ مسلمان قتل کیا، 85 کروڑ، اور پھر خود ایمان لے آئے. آپ کو غور کیجئے، ہوا کہ نہیں ہے؟ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ان کے لیے بھی فوج جائے گی کسی مشرقی ملک سے جہاں پہلے نظام آ چکا ہوگا. یخرج الناس من المشرق یطلبون للمہدی، یعنی سلطانی. اور خاص طور پر پھر اس کے بعد جو مرحلہ آخری آئے گا وہ ہوگا یہودی اس وقت تک بیٹھے رہیں گے، صرف عیسائی لڑیں گے. رومی آئیں گے، جو حضور کی خبر ہے البلبۃ العظمیٰ کے بارے میں کہ 80 جھنڈے لے کر عیسائی اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے. یہ آرمگیڈون ہے، جو بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشن جان، سینٹ جان، اس میں آرمگیڈون اس کا نام ہے. حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ یا الحمۃ الکبریٰ ہے. 80 جھنڈے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 جو ہے وہ فوج ہوگی. تو 9.5 لاکھ ان کا حملہ ہوگا. اس میں بہت بڑی تباہی، اتنی تباہی ہوگی کہ ایک شخص کے 100 بیٹے اگر ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. کن کا؟ عربوں کا. ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ بھی حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال لیکن اس کے بعد پھر جب یہودیوں سے آئے گا، اور یہودیوں کا بھی وہ المسیح الدجال، ان کا مسیحا آئے گا، پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ اسے قتل کریں گے، یہودیوں کا قتل عام ہوگا، یہودیوں کا میسیکر ہوگا، اور دی گریٹر اسرائیل ول بیکم دی گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز. اور عیسائیت بطور مذہب ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں سولی چڑھائی نہیں، تم نے کہاں سے سولی کو اپنا نشان بنا لیا؟ اب میں نے تو سور کو جائز نہیں قرار دیا، تم نے کیسے سور کو جائز قرار دے دیا؟ حضرت مسیح ان کا تمام جتنی غلط باتیں جو کہ یہودیوں نے سینٹ پال نے شامل کی تھی ختم کریں گے، تو عیسائیت اسلام غم ہو جائے گی. پوری دنیا میں عالمی نظام خلافت قائم ہوگا جو آدم کی تخلیق کا مقصد تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ جو خلافت
عرضی اس کا جو آخری ڈراپ سین ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا. بہرحال اس کے بعد بھی ایک فیز ہے، لیکن میں اس کے بارے میں اب جانا نہیں چاہتا. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ انڈیویجول لیول پر سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کام کے اندر لگے ہوئے. اب بھی پاکستان میں ہمیں جب تک سانس تب تک آس، ہمیں تو پاکستان میں کوشش کرنی ہے کہ یہاں نظام خلافت آئے، اسلامی انقلاب برپا ہو، اس کے لیے تن من دھن لگائیں. کوئی عجب نہیں، اللہ تعالیٰ اگرچہ فی الحال تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید رحمت خداوندی ہم سے روٹھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ امریکہ تلا ہوا ہے کہ ہمارے وہ ایٹمی دانت توڑ کر اور ہمیں بھارت کے رحم و کرم پر ڈال دے گا، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ what is the relevance of the tale of Hazrat Khidr and Zulqarnain in Surah Kahf which should be recited as protection against Dajjal's fitna. اصل میں سورہ کہف کے اندر مثلا پہلے اصحاب کہف کا واقعہ آیا. وہ کیوں آیا؟ اہل ایمان پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اپنا ایمان لے کر وہ جا کر غاروں میں چھپ جائے، اور یہ وقت آیا. وہ اصحاب کہف پر بھی آیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے حضور بھی 3 دن جو ہے چھپے رہے ہیں غار ثور کے اندر، اور یہ وقت پھر بھی آ سکتا ہے. اور نمبر 2 یہ کہ ذوالقرنین، اور یہ کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ مشرق و مغرب اور شمال میں اسلام کا غلبہ ہو، حکومت ہو جائے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو سفر ہے وہ کس لیے ہے؟ حضرت موسیٰ کو جو خضر نے بتایا، ذوالقرنین کا معاملہ خضر کا نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں دنیا کے ان کا ایک ظاہر ہے. آپ کا ایک بچہ جو ہے فوت ہو گیا، اب آپ کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا صدمے سے. حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ بچہ اگر جوان ہوتا یہ اپنے والدین کے لیے دل آزاری کا موجب ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس کو لے کر ایک نیک اور صالح اولاد اللہ ان کو دے دے تاکہ ان کا بڑھاپا خراب نہ ہو. اللہ ان کے لیے خیر کر رہا ہے، شر نہیں کر رہا. تو قرآن مجید میں آتا ہے وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان تو اپنے لیے بظاہر خیر مانگ رہا تھا، حقیقت میں شر مانگ رہا تھا، اس لیے تم نہیں جانتے. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، حالانکہ اللہ کے لیے اس میں خیر ہے اللہ کی طرف سے، اور کوئی چیز پسند ہو اور اس میں شر ہو. اگلا سوال ہے in your lecture you have briefly explained Islamic economic system but you have never explained what should an Islamic bank model be. Please throw some light on the Islamic banking system. میرے نزدیک صحیح اسلامی بینکنگ ممکن نہیں. یہ سو کچھ ہو رہا ہے سو کالڈ اسلامک بینکنگ میرے نزدیک بہت صحیح اسلامک بینکنگ نہیں ہے. بے معجل بے مرابحہ کو میں حرام سمجھتا ہوں. صرف شراکت اور مضاربت کے اوپر کام ہوگا اور اسی پر سارا کام چل سکتا ہے، چلتا رہا ہے. آخر مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، بینک تو کبھی نہیں رہا، کہیں پر سود نہیں رہا ہے. کتنے عرصے جو ہے یہ حکومتیں رہی ہیں. پوپ کے زمانے میں پورے یورپ میں کہیں سود نہیں تھا، نائدر یوزری نور کمرشل انٹرسٹ. تو یہ تو اصل میں وہ دجالیت ہے جس نے کہ اتنا مسلط کیا ہمارے اوپر اس نظام کو کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر بھی کوئی نظام ہو سکتا ہے. مغرب کی تحقیق کے مطابق ہوموسیکشوالٹی انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، اختیار میں نہیں. وضاحت فرما دیجیے. اب یہ جب انسان کی عقل ٹیڑھی ہو جائے، مشاہدہ ٹیڑھا ہو جائے تو کیا علاج کیا جائے اس کا؟ فطرت تو در حقیقت اللہ نے بنایا ہے معاملے کو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب اس میں جو ایک فیملی لائف ہے، جو اولاد کی پیدائش کا معاملہ ہے، نسل کے برقرار رہنے کا معاملہ ہے، وہ ہومو سیکسولیٹی میں تو آپ فل سٹاپ لگاتے ہیں. فتنہ دجال سے یاجوج و ماجوج کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیسی قوم تھی؟ یہ اصل میں دجال کے فتنے کے بعد کا مرحلہ جو میں نے آخر میں کہا نا، اور بھی مرحلہ ہے جس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. یاجوج ماجوج اس دور سے متعلق ہے، لیکن یہ کہ آج اس کا موقع نہیں ہے. میرے نزدیک یہ روس اور چینی یہ یاجوج ماجوج ہوں گے. اور جب یہ مڈل ایسٹ کے اندر اصل جنگ ہو رہی ہوگی تو چونکہ یورپ ویسٹ ایک طرف اور پورا عالم اسلام جو ہے ادھر ہوگا، یہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے. اور میرا گمان یہ ہے
کہ غالباً یہ کہہ دیں گے کہ ویپنز آف وار جو ماس ڈسٹرکشن ہے وہ استعمال نہ ہو تو لڑو تم. لیکن یہ کہ پھر جو ہے بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کامیابی آخری ہو جائے گی تب یہ آئیں گے، پھر اللہ انہیں برباد کرے گا. اگر سائنسی ترقی کی پراپرٹیز دجال اعظم کی ہیں تو کیا سائنسی ترقی بری چیز ہے؟ میں نے تو کہا تھا نا، اگر یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی، سائنسی ترقی اور اس کے ساتھ ہدایت آسمانی، وہ آسمانی ہدایت جو وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، وہ ساتھ کے ساتھ چلتی تو ہرگز اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو خیر ہی خیر ہے، بلائی بلائی ہے. لیکن آپ نے ایک آنکھ بند کر دی. پوپ نے ایک آنکھ بند کی تھی، مطلب جو یہ سائنس والی ہے، اور اس کے بعد رینیسنس ہوا تو وہ سائنس والی آنکھ جو ہے وہ چوپٹ کھل گئی اور جو یہ آنکھ بند کر دی گئی. اور یہ سائنس والی آنکھ ہے وہ اب یک چشم تہذیب، یہ پوری جو ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دجال جو ہے ایک آنکھ والا ہوگا. اور امریکہ کے نوٹ پر وہ آنکھ بنی ہوئی ہے. اگر $1 بل آپ کو مل جائے کہیں، اس کو دیکھیے گا، اس میں جو ہے پیرامڈ کی تصویر ہے اور اس کے اوپر ایک آنکھ ہے دجال کی. یہ چونکہ یہ سارے جو ہے یہ ڈرافٹنگ وغیرہ ہوئی ہے، یہ سب یہودی بینکرز نے بنائے ہیں، ان کی اپنی تاریخ ہے، ورنہ امریکہ کا کیا تعلق ہے پیرامڈ کے ساتھ. اور وہاں نیچے لکھا ہوا نووس آرڈرس نووس سیکولورم، اب ایک نیا سیکولر ورلڈ آرڈر ہمیں دنیا میں لانا ہے. اور یہ 1776 لکھا ہوا ہے وہاں پر. 1776 کے اندر ہی ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہوا امریکہ کا، اور اسی میں آرڈر آف الومیناٹی یہودیوں نے قائم کیا تھا، جو ایک بہت بڑا ادارہ تھا پوری دنیا میں سے جو ذہین لوگ ہیں انہیں کھینچ کر ان کی برین واشنگ کرنا اور ان کو جو ہے پھر واپس ان کے ملکوں میں بھیج کر وہ اپنے نقشوں کے مطابق انہیں پھر استعمال کرنا. دجال کی سپورٹ کرنے والی کنٹریز یا ویسٹ کے پروڈکٹس کا سوشلی اور اکنامکلی یا جس طرح بھی ممکن ہو بائیکاٹ کرنے کے لیے مسلمان خواتین یا امت کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ رول تو آپ نے بیان کر دیا، کریں، لیکن کرے گا کون؟ دیکھیے نا، ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا لیڈر ہے جو یہ کہے اور اس پر عمل ہو جائے. آپ اندازہ کیجئے، ایک وقت میں گاندھی ایک لیڈر تھا جس نے ایک بات کہی ہے کہ ہم انگلستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے. اس کے بعد ہوا کیا؟ پوری قوم نے چھوڑ دیا. الہ آباد کے اندر ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا جلایا گیا، اس میں نہرو فیملی، ان کے جو سوٹ سل کر آتے تھے پیرس سے اور انگلینڈ سے، وہ سب کے سب سوٹ لا کے انہوں نے پھینک دیے، جلا دیے پورے ہندوستان کے اندر. اور وہاں تلکا مچ گیا کہ ان کے مل بند ہو رہے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ ختم ہو گئی. لیکن یہاں تو لوگ کرتے رہتے ہیں، اپنی اپیل کر کوئی چھوڑنے والا ہے؟ ہم تو پانی بھی ان کا پیتے ہیں اور اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں وہ دیکھ لیجیے آپ. آخری سوال ہے، ہم صرف اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو بلیم کرتے ہیں، آج کل ہمارے اسلام کے اسکالرز پالیٹکس میں کیوں نہیں آتے ہیں جن کو دین اور دنیا کا نالج ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے علماء پالیٹکس کے اندر موجود ہیں، تو ان کے یہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ اس سیاسی نظام کے تحت یہاں کبھی اسلام نہیں آ سکتا. اسلام آئے گا ریولوشن کے ذریعے سے، اور ریولوشن آن دی میتھڈالوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. وہ منہج انقلاب نبوی میری کتاب پڑھیے، اس سے پتہ چلے گا کہ کیسے حضور نے برپا کیا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب. اور حضرت امام مالک کہتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. جیسے شروع میں خلافت راشدہ تھی، آخر میں بھی خلافت راشدہ آنی ہے، لیکن آئے گی اسی طریقے پر عمل کر کے جس طریقے پر عمل کر کے حضور نے وہ انقلاب برپا کیا. بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی ہے اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ کر. واقعہ یہ ہے کہ میری بوڑھی رگوں کے اندر بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ جوان خون دوڑنے لگا ہے. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اسماعیل خطی جو کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، وہ ہماری طرف سے ڈاکٹر اسرار احمد کو یہ شیلڈ پیش کریں. مجھے بیٹھ کے لینا ہے. بہت شکریہ جناب. آپ نیورو فزیشین ہیں؟ نیورو فزیشین.